نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى وصیہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المؤمنین زوج فاطمة الزہراء والد الحسن والحسین سید الاوصیاء علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ خداوند متعال آپ کی تمام عبادات کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے خداوند متعال ان سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مبارکہ قدر اور نزول قرآن سے متعلق کچھ معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں گوشگزار کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کو جو سپانسر کیا ہے اور جن کے ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے جناب محترم اور مکرم نادر صاحب ان کی طرف سے ہے، خداوند عالم ان کے والدین اور ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، اور اسی طرح ان کی مسز کے فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، یعنی نادر صاحب کی فیملی کے اور ان کے ان لاز کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام مرحومین کے گناہ معاف فرمائے اور اس پروگرام کا ثواب ان مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اور تمام حاضرین ناظرین کے مرحومین کے لیے بالعموم اور خاص طور سے برادر نادر صاحب اور ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا ثواب خداوند متعال تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے اور تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ اور یہ جو آنے والی شب ہے لیلۃ القدر کی شب ہے، اور اس رات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو یقین کے بالکل قریب ہے، لہٰذا اس رات میں عبادت کا ثواب ہے، اور خاص طور سے جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہ جو ادیان سماوی، آسمانی ادیان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں خداوند متعال نے اسی ماہ صیام میں نازل کی ہیں۔ تورات کو بھی اسی رمضان المبارک میں نازل کیا، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، اور قرآن مجید کو بھی۔ ایک کتاب 6 رمضان المبارک کو، ایک 12 کو اور ایک 18 کو، اور قرآن مجید جو کہ 23 رمضان المبارک کی شب، یعنی یہی لیلۃ القدر کی شب ہے۔ البتہ اس میں
تین احتمال پائے جاتے ہیں، 19، 21 اور 23۔ معصوم نے کسی شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ کیوں نہ خداوند عالم نے ایک رات کو معین کیوں نہیں کر دیا؟ اگر ایک رات کو معین کیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا اور ہم قاطعیت کے ساتھ اس رات کی فضیلت کو درک کر سکتے، اس رات میں اذکار، اس رات میں منقول دعائیں، تلاوت قرآن مجید اور نماز، صدقہ و خیرات کر سکتے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ شکر خدا بجا نہیں لاتے ہو کہ اس نے تمہیں 3 اختیار دے دیے ہیں، یعنی 3 اپرچونٹیز دی ہیں کہ اگر ایک مس ہو جائے تو دوسری مس ہو جائے تو تیسری، اور اگر تینوں راتوں میں اعمال کیے جائیں اور اس یقین کے ساتھ کہ یہی شب ہے، تو خداوند متعال اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو شب ہے لیلۃ القدر کی شب 23 جو کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرتا ہوں لیلۃ القدر کی مناسبت سے۔ اور ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، شفاء لما فی الصدور، جو کہ ہمارے سینوں کو شفا دیتی ہے، ہمارے سینوں کو جلا بخشتی ہے، وہدن، اور اس میں ہدایت موجود ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے وہ باران رحمت کا نزول ہے۔ اب یہاں 3-4 چیزیں ہیں، اور ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا التبست علیکم الفتن، جب آپ کے اوپر فتنوں کی بوچھاڑ آ جائے، فتنے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیں، کاللیل المظلم، جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، ہر طرف سے اندھیرا اور چھا جاتا ہے، ایسے اگر فتنوں کی تاریکی چھا جائے آپ کے اوپر، فعلیکم بالقرآن، تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ قرآن مجید سے تمسک کرو۔ پھر فرماتے ہیں کیوں؟ فإنہ شافع مشفع، قرآن مجید ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت اللہ پروردگار عالم قبول کرے گا۔ قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، اور قرآن رحمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شفاء لما فی الصدور کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے سینوں کو شفا ملتی ہے؟ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور من الامراض، کہ جو چھاتی کے اندر، سینے کے اندر جو امراض پوشیدہ ہیں، ان امراض سے شفا دیتا ہے قرآن مجید۔ الخواطر والمشبہات الامور، اور تمام روحانی امراض اور تمام شبہات سے شفا بخشتا ہے قرآن مجید۔ اور یہ آیت اس ترتیب سے نازل ہوئی ہے کہ مثلا 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلا، ظاہری معاملات کے لیے پہلا مرحلہ ہے وعظ و نصیحت کا، موعظۃ من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے موعظہ ہے۔ تو پہلے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے موعظے کی ضرورت ہوتی ہے، وعظ اور نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کس کا ہے؟ اپنی روح کو رذائل اور بری اور گندی صفات سے پاک کرنا، اور اس کے لیے قرآن فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینے میں ہے پہلے سینے کو پاکیزہ کریں گے۔ پہلے اگر ظرف پاکیزہ ہوگا تو پھر اس کے اندر جو پاک اور پاکیزہ چیز رکھی جائے گی وہ بھی محفوظ رہے گی، وہ بھی پاک رہے گی، ادروائز وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ نمبر 3، مرحلہ منزل کی طرف سفر کرنا ہے، واعظ و نصیحت بھی ہو چکا، اور دوسرا مرحلہ کہ اپنی روح کو پاک کرنا ہے رذائل سے، بری صفات سے، اور تیسرا ہے کہ سفر کی طرف چلنا، اور وہ ہے ہدن، قرآن مجید ہدایت ہے کہ جو کہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس ڈائریکشن پر جائیں گے، یہ اللہ کی ڈائریکشن ہے، رسول کی ڈائریکشن ہے، اہل بیت اطہار کی ڈائریکشن ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور آخری مرحلہ الہی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ابھی قرآن مجید سے متعلق آپ کی خدمت میں عقیدہ بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک اور آیت میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اہل ایمان کو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ چیز یعنی مال اور مقام جسے آپ بہتر ہے، جسے آپ جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کو تلاش کیا جائے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا تو منادن ان ینادی، ایک ندا دینے والا ندا لگائے گا۔ کیا ندا لگائے گا؟ وہ ندا یہ لگائے گا کہ ہر کاشتکار آفت میں مبتلا ہوتا ہے، جو بھی فصل کاشت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں پرابلم آتی ہے اور اس کی فصل میں آفت پڑ جاتی ہے، کبھی اولے پڑ جائیں گے، کبھی زمین سے زمین اپنا شور باہر پھینکنا شروع کر دے گی، کبھی اس میں کیڑا لگ جائے گا، کبھی اس میں ٹڈی حملہ آور ہو جائے گی۔ ہر قسم کی مختلف چیزوں سے بچاؤ کے لیے بڑی کسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں ہر کام کی آفت ہے، جیسا کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں، ہر چیز العجب، عجب یعنی خود پسندی، یہ بھی آفت ہے، تکبر بھی آفت ہے، حسد بھی آفت ہے، جھوٹ بولنا بھی آفت ہے۔ فرماتے ہیں ہر کام کے لیے، ہر کاشت کے لیے آفت، کاشتکار آفت میں مبتلا ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن مجید کے کھیت میں کاشتکاری کی ہو۔ قرآن مجید کے کھیت میں کیسے کاشتکاری ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان اپنی زندگی کے اصول کو قرآن اور اہل بیت سے حاصل کرے، اور پھر فرمایا فَكُونُوا مِنْ حِرْثَةِ الْقُرْآنِ، فرماتے ہیں تم لوگوں کو قرآن کریم کے کاشتکار بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو یعنی اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو کاشت کرو، یعنی صرف پڑھنا کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس پر اپنے وجود پر اسے نافذ بھی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں من ہداہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت دے للاسلام، اسلام کی، وعلمہ القرآن، پھر دوسری توفیق اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھ لیتا ہے، اور پھر ثم شکا، اور پھر اگر وہ مصیبت اور فتنہ اور فاقہ میں آتا ہے، شقل فاقتہ بین عینیہ الی یوم القیامہ، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اس کے ماتھے پر بدبختی کی سٹیمپ لگا دی جائے گی، یعنی اسلام کی توفیق بھی اللہ نے دی، قرآن مجید پڑھ بھی لیا تھا، اس کے باوجود وہ شک اور فقر اور فاقہ میں مبتلا ہے۔ ایسوں کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ اور آئیے ہم آپ کی خدمت میں، چونکہ قرآن مجید اور آج کی شب جو ہے وہ مخصوص ہے دعا کے لیے، اور قرآن مجید سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے اور وہ یقیناً صاف شفاف ہے کہ قرآن مجید جتنا بھی اس رات میں نازل ہوا اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ دفعتاً ہوتا ہے ایک بار، ایک ساتھ اکٹھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے کا پورا قرآن یعنی علم قرآن قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا، لیکن پھر ہر موسم، ہر مقام کے اعتبار سے تازہ، شان نزول کے اعتبار سے تازہ آیہ مجیدہ کو القاء کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، تاکہ اس یا کسی کی مدح ہے یا کسی کی سرزنش ہے یا اس میں حکم کو بیان کیا گیا، تاکہ موقع مناسبت سے آہستہ آہستہ، چونکہ یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو ہضم کر سکے، لہذا قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 666 آیات ہیں، جو تقریباً ایک عمومی اور جنرل نالج کا کامن ایک سوال ہے، البتہ با اختلاف آراء مختلف ہیں، تو یہ سب کا سب قرآن مجید کی طرف سے ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آیت ہے وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کفر کا مطلب صرف یہ نہیں انکار کر دینا، بلکہ جو قرآن مجید کا وہ حصہ جو اپنے مزاج کے مطابق ہے اسے لے لینا، اور جو مزاج کے متصادم ہے اسے چھوڑ دینا، یہ بھی کفر ہے۔ اطاعت نہ کرنا، یہ فرماتے ہیں آدھے کو جھٹلا دینا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے سب کچھ لینا ہے، اور قرآن مجید
یہ اللہ پروردگار عالم کا ہدیہ ہے، اپنے حبیب کے ذریعے سے آپ نے امت کو دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن مجید 4 ربع ہیں، 4 ربع، ایک یعنی کوارٹر، 4 کوارٹر میں، اور ہر ایک حصے میں یعنی جو پہلا ربع ہے اس میں مدح اہل بیت کو بیان کیا گیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو، اور جو دوسرا ربع ہے اس میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور تیسرا قیامت اور معاد سے متعلق ہے، اور چوتھا حصہ کوارٹر جو ہے وہ احکام سے متعلق ہے، جس میں احکام ہیں اور اس کے علاوہ عقائد ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے، اور اس کے ساتھ احکام ہے، تقریباً 500 یا 550 کے قریب آیات الاحکام ہیں کہ جن میں قرآن مجید کے تمام فقہی احکام صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر ہر آدمی ہر عمل کرتا ہے قربتاً الی اللہ، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کہ اللہ ہمارا محب ہو جائے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اتباع نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور یہاں پھر ایک کنکلوژن دے رہا ہوں، ساری امتوں میں ہر نبی کے لیے 12 نقیب تھے اور جانشین تھے، حضرت موسیٰ کے 12، حضرت عیسیٰ کے 12، اور ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 12 جانشین ہیں۔ اور یہی سورہ مبارکہ قدر، اس کے ساتھ ابھی عرض کرتا ہوں، علماء کرام نے بیان کیا کہ اس آیے مجیدہ کے ساتھ، اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اپنے زمانے کی حجت پر اور امامت پر استدلال کرو۔ اور ایک شخص نے بہجت سے آ کے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نماز میں توجہ نہیں رہتی، ہمارا خیال بھٹکنے لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے علاوہ آپ خدا کو یاد کرو، خدا کو مت بھولو، اور نماز کے بیچ میں خدا آپ کو نہیں بھولے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم تو صرف اور صرف نماز ہی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ اپنی ہر زندگی کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے آیت کی میں تفسیر بیان کروں، سورہ مبارکہ سورہ قدر کی، اور چونکہ یہ شب دعا کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ مبارکہ قدر جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے عام حالات میں بھی، اور ایک تو یہ مخصوص ہے، اور اس کا شان نزول بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ کب اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں ایک نیا ظرف لے اور اس میں پانی ڈالے اور 30 مرتبہ 30 ٹائم سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے پانی کو خود پیے، اس سے وضو کرے، اور جتنا پانی کم ہو اتنا اس میں اور اضافہ کر لے، یہ گھر میں، وجود میں، اپنے روحانیت میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور جو شخص نماز میں باواز بلند سورہ انا انزلنا کو پڑھتا ہے، بس یہ کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں اور پھر ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب جو شخص نماز میں باواز بلند سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے کہ اے قاری قرآن، اے سورہ قدر کے قاری، ہم نے تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اس سورہ قدر کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اور ایون کہ یہ سورہ مبارکہ قدر یہ آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی قیمتی اشیاء کی محافظت بھی کرتا ہے سورہ۔ فرمایا اگر کسی خزانے پر اسے پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ خزانہ ہر آفت سے محفوظ اور مامون رہتا ہے۔ اور جو شخص اس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ خیر البریہ کا ساتھی ہوگا۔ خیر البریہ کون ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس کی پورے تفسیر ہے۔ حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا ایک ثمر ہے۔ ثمر کیا ہوتا ہے؟ پھل، یعنی اگر پورا قرآن درخت ہو اور اس کا ایک پھل ہو تو فرماتے ہیں پورے قرآن کا
پھل اور ثمر کیا ہے؟ سورہ انا انزلنا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے، تو فقراء کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے۔ اور پھر فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مدد اور ہیلپ ہوتی ہے، تو کمزور لوگوں کی مدد کا نام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر فرمایا ہر چیز میں کشادگی اور وسعت ہوتی ہے، اور ہر چیز کی وسعت انا انزلنا ہے۔ اور ہر چیز کی عصمت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مومنین کی عصمت انا انزلنا ہے، کہ اگر ہمارے مومنین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے وجود میں عصمت کے یا پاکیزگی کے نمونے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی ہدایت ہے، اور نماز گزاروں کے لیے ہدایت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک سردار ہے، اور قرآن کا سردار اور ایک روایت کے مطابق علم کا سردار سورہ مبارکہ انا انزلنا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت کا نام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر عبادت گزار کا ایک خیمہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور ایک نماز گزار کا خیمہ وہ سورہ انا انزلنا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے ایک حجت اور دلیل ہوتی ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت کی دلیل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ اب آئیے ہم اسی سورہ مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بسم اللہ کے ساتھ ملا کر اس کی جو ہے وہ 6 آیات بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس توجہ کی ضرورت ہے الفاظ پر، یعنی قدر کی رات میں، یہ قضاء و قدر کی رات ہے، یعنی کہ یہ تمام افراد کے لیے انتہائی اہم ہے، جو سارا سال مختلف حضرات سے جو زیارات پر جاتا ہے، جو مکہ شریف جاتا ہے، جو مدینہ جاتا ہے، جو کسی مقدس جگہ پر جاتا ہے، علماء کرام سے، فضلاء عظام سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ یہ شب ایسی ہے کہ ہر آدمی خود اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اجتماعی دعا انشاءاللہ آج بھی ہوگی۔ اور لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جو مقدس ملائکہ ہیں ان سے بھی بڑا ملک اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور کس طرح؟ اپنی مرضی سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، من کل امر، ہر امر کو لے کر، سلام ہی حتی، اور یہ رات سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح فجر طلوع ہو جائے۔ آئیے ہم اسی سورہ مبارکہ کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور اس کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات طے شدہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور قضاء و قدر کی رات ہے، دعا اور مناجات کی رات ہے، اپنی تقدیر بدلنے کی رات ہے، اپنے گزشتہ گناہ مٹانے کی رات ہے۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ دعا کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا، جس جگہ دعا مانگی جاتی ہے وہ جگہ بھی اثر رکھتی ہے، جس زمانے میں دعا مانگی جاتی ہے زمانے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ زمانہ بھی اثر رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ اوقات بھی اثر رکھتے ہیں کہ جن میں دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا جیسا کہ ایک مثال ہے کہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے 1,24,000، اور ان انبیاء میں سے 313 کا خصوصی انتخاب اور ہوا، وہ رسول ہیں، اور ان 313 میں سے پھر 5 کا انتخاب ہوا جو اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں سے بھی پھر آخر میں جس کا انتخاب ہوا وہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں بھی مختلف مدارج ہیں، تو ایسے ہی زمان میں، مکان میں، جیسا کہ ایک نماز کی مثال دیتا ہوں، ایک نماز ہم اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب کم ہے، اگر مسجد میں پڑھتے ہیں محلے کی مسجد میں اس سے زیادہ ہے،
اور اگر شہر کی مسجد اس سے زیادہ، اگر جامع مسجد ہے اس کا ثواب اس سے زیادہ، اور اگر مسجد النبوی میں جاتے ہیں اس سے زیادہ، اور اگر حرم خدا میں جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو اس سے زیادہ۔ اسی طرح ایسے ہی ہر زمانہ دعا کے لیے، ویسے تو ہر زمانہ دعا کی جا سکتی ہے جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے، لیکن جب اذان ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، طلوع اور غروب کے وقت نماز کی قبولیت کا وقت ہے، اور باران رحمت کا نزول ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تلاوت قرآن مجید کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اگر کوئی دعا کر رہا ہو اور اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ ایسے ہی زمان بھی اگر آپ گھر دعا کرتے ہیں وہ اور ہے، لیکن اگر حرم معصوم میں جا کر دعا کرتے ہیں، یقیناً وہ جو ایک معنوی اثر ہوتا ہے، ایک روحانی اثر جو وہاں ہوتا ہے حرم مطہر میں، وہ گھر میں حاصل نہیں ہوتا۔ بھلے آپ ٹی وی لگا کر دیکھیں، وہ روحانیت، وہ جو ایک ظاہر ہے اس جگہ کا ایک اپنا اثر ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ سارے مہینے اللہ پروردگار عالم کے ہیں، لیکن ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مخصوص کیا پروردگار عالم نے، اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں سے بھی جن راتوں کا اختصاص کیا ہے وہ شب قدر کی راتیں ہیں، وہ لیالی قدر ہیں۔ یعنی عام رات میں ایک آیت پڑھیں تو 100 آیات کا ثواب ملتا ہے یا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس رات میں تلاوت کی جائے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے اور خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کا منبر ہے اور اس پر بنی امیہ کے لوگ ہیں، وہ اچھل کود کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ بیدار ہوئے خواب سے اور حیران اور پریشان تھے، اتنے میں جبرائیل امین اسی سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو لے کر آئے۔ یہ سورہ مکی ہے جو مکہ میں نازل ہوا ہے، مدینہ میں نہیں۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں بنی امیہ کا بہت زیادہ سازشیں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغات اور اس کے مقابل میں، تو فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے تسلی اس طرح دی کہ بنی امیہ کی ٹوٹل جو حکومت گزری ہے، تقریباً آپ اس کو 1000 مہینے پہ ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً 80-85 کے سال، 80 کے لگ بھگ سال بنتے ہیں، اور اتنی ہی حکومت رہی ہے بنو امیہ کی، اور انہوں نے انتہائی سازشیں کی ہیں جو ان کی ناکام اور نامراد رہی ہیں۔ تو اللہ پروردگار عالم نے کہا ہے میرے حبیب ان کی 80 سالہ حکومت، اس سے آپ کو جو میں عطا کر رہا ہوں یہ ایک رات اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ افضل ہے جو میں نے آپ کو عطا کی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور قرآن مجید میں جلدی آتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے 3 احتمالات ہیں، اور تینوں، اور یہاں معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا المراد من لیلۃ القدر جدتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ ام الائمہ ہیں، ام الائمہ ہیں، یعنی تمام ائمہ کی ماں ہیں۔ اور خود معصوم ارشاد فرماتے ہیں عام لوگوں پر ہم حجت ہیں اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر ہیں؟ آئیے اس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہ میں نے عرض کیا ہر مقام اور جگہ کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، چاہے زمان ہو یا مکان ہو، اور انہی زمانوں میں سے ایک زمان، ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ خود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس پر شاہد اور گواہ ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور تو دوسروں کی طرح اگر خصوصیت نہ ہوتی، اس رات میں اگر خصوصیت نہ ہوتی اللہ کی نظر میں، تو سارے اوقات اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر اللہ نے اس رات کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اوقات سارے برابر نہیں ہیں، اسی لیے جو سحر کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ طلوع سحر کا وقت، طلوع فجر تک، اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا یہ نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے، یہ وہ اغنیاء کا وقت ہے۔ اور
پھر یہ جو اس رات کی نسبت اللہ سے مخصوص ہے کہ اس میں ایک سبب بیان کیا گیا، ایک سبب، یہ نہیں سارے کے سارے اسباب نہیں، ایک سبب بیان کیا گیا ہے نزول قرآن کا۔ لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے اور نزول قرآن ایک الگ حقیقت، الگ الگ کر کے سمجھیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر جو عظمت ہے لیلۃ القدر کی وہ سورہ قدر میں بیان ہوئی ہے، یعنی جو عظمت ہے لیلۃ القدر کی وہ سورہ قدر میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی یہ شب موجود تھی، یہ لیل تو موجود تھی، لیکن اسی مبارک رات کو اللہ نے قرآن نازل کر کے اسے اور زیادہ چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور لیلۃ القدر نزول قرآن سے پہلے مقدس شب سمجھی جاتی تھی، اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امامت پر واضح دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرو امامت کے اس بات کے لیے، اور وہ حیران ہوا کہ وہاں کون سا اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے 12 امام بھیجے ہیں، پہلے علی ہیں اور آخری مہدی علیہ السلام ہیں۔ فرمایا نہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو وما ادراکا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو نزول قرآن کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ادراکا، یہ عظمت کے لیے اور عظمت کے اظہار کے لیے بیان ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے وما ادراکا، آغا مامکانی فرماتے ہیں مس زینب، وما ادراکا مس زینب، کون جانے عظمت جناب زینب کبریٰ کیا ہے۔ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ ایک رات ہی تو ہے، اور فرمایا یہ جو ظاہر قرآن ہے، ظاہر قرآن ہے، ایک اس کا باطن قرآن ہے۔ اب دونوں سمجھنے کی بات ہے، ایک ظاہر قرآن، ایک باطن قرآن، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کی خصوصیت اور برکات کو اگر پانا چاہیں تو کیا کریں، تو معصوم نے ارشاد فرمایا من ادرک حق فاطمۃ الزہرا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس شخص نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کی عظمت کو درک کر لیا اور اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھ لیجئے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، ایک ظرف ہے، اور باقی جتنے واقعات ہیں یہ اعجاز لیلۃ القدر کا کیا ہے۔ واقعہ کربلا ہے، وہ 1 سال ہوا 61 ہجری میں۔ اب ہر سال وہ واقعہ نہیں دہرایا جاتا کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام زندہ ہوں اور شہید ہوں، نہیں، وہ واقعہ ایک دفعہ رونما ہوا ہے، لیکن ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، یاد منائی، جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 40 ہجری میں شہادت ہوئی، بس وہ ایک مرتبہ شہادت ہوئی، اس کے بعد ہر سال غم منایا جاتا ہے، ہر سال اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن وہ شہادت دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ لیکن لیلۃ القدر کا ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی ہر سال یاد نہیں منائی جاتی، بلکہ لیلۃ القدر جو قرآن سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، نزول قرآن کے بعد ہر سال خود اپنے وجود کے ساتھ، اپنے زمان کے ساتھ لیلۃ القدر ہر سال خود موجود ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے، اور جو امام جب آئے وہ لیلۃ القدر کا مقام ہے۔ آج امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس سورہ مبارکہ قدر کے مصداق ہیں، ان سے پہلے جو امام موجود تھا ہر زمانے میں سورہ قدر کا مصداق رہا ہے۔ تو اسلام کے باقی تہوار ہیں ان کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن لیلۃ القدر خود موجود ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، تو ہر امر لے کر آتے ہیں، تو جو امر لے کر آتے ہیں، جس کے پاس لے کر آتے ہیں، اسے اولی الامر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مکتب تشیع کا اولی الامر فرق کرتا ہے۔ مکتب تشیع کا اولی الامر لوگوں کے الیکشن سے بھی نہیں بنتا، اور اس کی مدت بھی 5 سال نہیں ہوتی کہ 5 سال کے بعد دوبارہ نیا اولی الامر جو ہے وہ بنایا جائے، نہیں، جو اللہ نے منسوس کر دیا ہے تا حیات خداوند عالم کی ذات نے اس کو معین کیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا اور وضاحت کروں گا اس سے متعلق کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ایک قرآنی نام ہے، ایک کوثر ہے اور ایک سورہ قدر ہے، اور
یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید کا ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان کیا ہے؟ یعنی جس زمانے میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، اور مکان کیا ہے؟ قلب مطہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور لیلۃ القدر قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا، اور جبرائیل نے آ کر وہ سنائیں آیات، آپ کو بتائیں، اور لیکن یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال 23 ایئرز لگے ہیں قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے۔ یہ تھا قرآن صامت۔ اب قرآن ناطق یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود وہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، کہ جہاں اللہ پروردگار عالم نے 11 قرآن ناطق کو بھیجا ہے۔ یعنی ام الائمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات با برکات ہیں۔ اور یہاں آ کر بہت سارے علماء کرام نے یہاں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی آتے تھے جناب صدیقہ طاہرہ، شہر سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مل کر جاتے، اور شہر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آ کر ملاقات کرتے۔ اور اسی لیلۃ القدر سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتقت الجنہ قبلت نحر فاطمہ الزہرا، جب مجھ مصطفیٰ کو جنت کی خوشبو کا احساس کرنا ہوتا ہے تو میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گردن کے بوسے لیتا ہوں یا آپ کی پیشانی کے بوسے لیتا ہوں۔ اور یہاں آپ کی خدمت میں ایک چیز اور رکھوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ام الائمہ کہا گیا۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کا جو درجہ ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت سے جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد جتنی بھی ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو منصوص من اللہ ہیں، جو امام ہیں، جو حجت ہیں، جو اولی الامر ہیں، وہ ہر زمانے میں، یعنی اسی لیے جب کسی شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ یہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے زمانے کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، آپ نے فرمایا ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو قرآن مجید کو منجمد خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے بارے آئی اور بس، یہ اس زمانے کے متعلق آئی ہے اس کے بعد بس نہیں۔ فرمایا قرآن مجید ہر زمانے کی کتاب ہے، اور جو قرآن مجید کو مخاطب سمجھتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ، قرآن مجید کی آیات وہ میری طرف ہیں۔ آئیے بہترین ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق، چونکہ بی بی کا ایک نام ہے محدثہ، اور اس رات کو اپنی دعاؤں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ضرور دیجئے، اور وہ بہترین واسطہ ہے، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے، جو حدیث قدسی میں بھی ہے اور حدیث کسا میں ہے۔ حدیث کسا میں آپ پڑھتے ہیں کیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، انما سمیت محدثہ لانہا الملائکہ کانت تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں، آپ کے ساتھ ملائکہ نے کلام کیا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا کوئی الگ قرآن ہے، وہ جو حدیث پر پابندی لگائے اسے کیا سمجھ آنا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وہ وضاحت قرآن ہے، وہ تشریح قرآن ہے، وہ قرآن کی تعویل کا علم ہے، وہ قرآن مجید کی تنزیل کا علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین کو تعلیم دیا، چونکہ کاتب وحی حضرت امیر المؤمنین ہیں۔ وہ کبھی بھی کاتب وحی نہیں ہو سکتا کہ جو آل رسول کو ستائے، جو زوجہ رسول کو ستائے، جو امہات المومنین کو ستائے، جو فرزند پیغمبر کو ستائے اور آیات قرآنیہ کو نیزے پر بلند کرے، بھلا وہ کاتب وحی ہو سکتا ہے؟
کاتب وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کو لکھنے والا، اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن قرآن کی عزت نہیں جانی چاہیے، قرآن کی آبرو نہیں جانی چاہیے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشیع کے پاس الگ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن ہے جو اصلی شکل میں، جس میں علم تنزیل ہے، جس میں علم تعویل ہے، جس میں شان نزول کے وہ اتم مصادیق موجود ہیں، اور وہ علم ہے کہ جس میں ما کان و ما یکون کا علم ہے، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور اسی لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس علم جفر ہے۔ جب پوچھا گیا جفر کیا ہے، فرمایا وہی ما کان و ما یکون۔ اور یہ رات کیا ہے؟ یہ قضاء و قدر کی رات ہے۔ قضاء و قدر دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے کہ جو بالکل ناقابل تغییر ہے، اور ایک ہے جو لوح محفوظ محو اور ثبت ہے، جس میں لکھا اور مٹایا جا سکتا ہے۔ اور کس کے ساتھ اپنی قضاء و قدر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ وہ دعاؤں کے ساتھ۔ اس رات آپ دعا کیجئے۔ معصومین نے فرمایا اگر کسی کے ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہیں، اس رات اگر صدق کے دل سے دعا کرے اور اعمال لیلۃ القدر کو بجا لائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ معاف کر دے گا۔ لہذا اعمال لیلۃ القدر انشاءاللہ 10:30 بجے آج بھی اپنے وقت کے مطابق شروع ہوں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعمال لیلۃ القدر میں انشاءاللہ جتنے لوگ شریک ہوں گے باجماعت جب دعا ہوگی، یقیناً اس میں ایک قبولیت کے زیادہ پہلو موجود ہیں، اور یہ قضاء و قدر جو تبدیل ہو سکتی ہے وہ صدقہ و خیرات کے ساتھ ہے۔ لہذا جو حضرات اپنا اموال واجبہ کا حساب کرنا چاہتے ہیں، بہترین رات ہے۔ اس رات میں اگر کوئی شخص 1 یورو دیتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ 1000 مہینے کے برابر، یعنی کتنے آپ دنوں کا حساب کر لیجئے، 1000 تو مہینے ہیں، اور 1000 کو ملٹیپل کیجئے بائی 30 تو آنسر جو آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا آپ ایک رات میں دے رہے ہیں اموال واجبہ۔ اور ہمارے علماء کرام کی، بزرگان کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے اموال واجبہ کا حساب لیالی قدر میں کیا کرتے تھے، لیالی قدر میں، تاکہ جو شخص آئندہ سال جس کا حج پر نام لکھوانا ہے، جس نے ابھی دعا افتتاح میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اے اللہ آئندہ آنے والے سال میں ایسا حج ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما کہ جو مبرور ہو، جو مقبول ہو، جو ایسا گناہ ہو کہ جو مکفر عن السیئات ہو، جس سے گناہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ آنے والے سال اپنا مالی سال، یعنی مالی سال جو ہے اس کا بجٹ بنانا ہے تو اس رات ہے۔ آپ نے کیا سوچنا ہے، اپنی کیا لکھنا ہے، یقیناً آپ کے جو سوچ ہے آئندہ آنے والے سال میں اچھائی کے جو پلان ہیں، اگر اس رات میں آپ صرف پلان بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے گی، بھلے آپ نے وہ کام نہ کیا ہو۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ میں آئندہ مثلا 10 یتیم بچوں کی کفالت کروں گا، 10 یتیم بچوں کی کفالت کروں گا، اگر نہ بھی کر سکے تو اس رات اس کو ثواب حاصل ہو گیا، چونکہ اس کا ارادہ مصمم ارادہ ہے۔ اور آئیے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ ہستیاں کیسی ہیں کہ امیر المؤمنین جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں، اور اس چیز کو ابن ابی الحدید جو کہ معتزلی ہیں، اور انہوں نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کو بعثت سے پہلے بھی جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو امیر المومنین آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جاتے یا وہ ہوتے یا میں اور کوئی نہ ہوتا۔ اور ابن ابی الحدید کی میں بات کر رہا ہوں، وہ معتزلی ہیں، وہ ان کا مکتب تشیع سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس وقت امیر المؤمنین رسول پاک کے پاس موجود تھے، آپ کے پاس موجود تھے، اور جب آپ کے پاس موجود تھے تو اسی وقت امیر المؤمنین نے ایک چیخ
اور ایک دھاڑ سنی، ایک چیخ و پکار سنی، اور پھر یہ پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ چیخ کیسی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آیا ہے، اور اس کے وحی لانے سے شیطان کی چیخ بلند ہوئی ہے کہ اب شیطان کے سارے حربے ناکام ہو گئے، اب شیطان مخلصین کو کبھی تنگ نہیں کر سکے گا، اور شیطان جو اللہ کے پاکیزہ اور مخلص بندے ہیں ان کے قریب کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں ابن ابی الحدید کے امیر المومنین پہلی وحی کے نزول کے وقت غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا امیر المومنین سے متعلق، اے علی آپ ہی صدیق اکبر ہیں۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں اس روایت کو کہ رسول اللہ نے میرے بارے فرمایا کہ انت الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، آپ ہی صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، اور پھر فرمایا اور کون ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے نماز پڑھی ہو اور لوگوں سے 6 سال میں سبقت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ اب یہاں کچھ مشترکات ہیں، لیکن لمبی گفتگو ہم ابھی اس کو آغاز نہیں کرنے جا رہے، لیکن اس واقعے کی جانب میں بڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، نبی میں ہوں، سید الانبیاء میں ہوں، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے وصی ہیں، آپ میں وہ صفات ہیں کہ جو اللہ پروردگار عالم نے مجھ میں رکھی ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ مجھ محمد پر اختتام پذیر ہے، اور ولایت، وصایت اور حجت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ آپ سے شروع ہے۔ اور جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دیکھیے اس میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور ارزش کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر اور آپ کی معرفت دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ جب آپ مصلی عبادت پر آتی ہیں تو ملائکہ آپ کے ایسا نور نکلتا ہے مصلی سے کہ جو 7 آسمانوں کو چیر کے ملائے اعلیٰ تک، عرش تک مستقیماً پہنچتا ہے، اور ملائکہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیسا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری کنیز ہے جو مصلی عبادت پر آئی ہے۔ لیلۃ القدر، جو آدمی لیلۃ القدر کا مقصد سمجھے۔ اب ایک اور جملہ ذہن میں آیا، سنیے گا کہ اس رات قرآن صامت نازل ہوا۔ قرآن صامت کی کچھ شرائط ہیں، آپ اسے جب تک پاکیزہ نہ ہوں، آپ باوضو نہ ہوں، تو آپ قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتے، یعنی قرآن مجید کو چھونے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، آپ کو پہلے باطہارت ہونا پڑتا ہے، آپ کو باوضو ہونا پڑتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو اور قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو اسمائے گرامی ہیں وہ بھی قرآن مجید کے اسی مقام کے ساتھ مماثلت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز اہم ہے، اور آج کی اس نشست کا خلاصہ لے جائیے اور سوچتے رہ جائیے، اگر کسی شخص کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو اسے عظمت زہرا سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یہ کیا کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ جو 2 جلدوں کے اندر قرآن مجید ہے، یعنی 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیات، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک، جو مسلمان ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قرآن جو 2 جلدوں کے درمیان ہے بین الدفعتین، اس کی حرمت کرنے والا، حرمت کا خیال رکھنا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرنے والا خود بخود اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسلام کی جو قانون کی کتاب، مقدس کتاب، الہی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرے، قرآن مجید کی توہین کرے، قرآن مجید کو اگر مثلاً پھاڑتا ہے، پارا پارا کرتا ہے، قرآن مجید کو اگر بے حرمتی کرتا ہے کسی اعتبار سے، اگر نیزے پر بلند کرتا ہے، قرآن مجید نیزے پر بلند کرنے کے لیے نہیں۔ اب سنیے کہ جو آدمی قرآن مجید کی توہین کرے وہ دین سے خارج ہے۔ جواب آپ نے دینا ہے، جو قرآن مجید کی توہین کرے، بے حرمتی کرے، وہ دین سے باہر ہے۔ سارے علماء متفقہ طور پر کہیں گے کسی مسلک کے بغیر، جو قرآن صامت کی توہین کرے وہ تو ہے اسلام سے باہر، لیکن جو قرآن ناطق کی توہین کرے، قرآن ناطق کو زخمی کرے، قرآن ناطق کو پارا پارا کرے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقلین کہ دو برابر کی چیزیں ہیں، ہم پلہ ہیں، ایک قرآن کا ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، تو جو خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہانت کرے، کیا وہ جو قرآن کا درجہ رکھتی ہیں تو کیا وہ اسلام کے اندر رہے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، سوال ہے۔ اور جو امیر المؤمنین کی توہین کرتا رہا اتنا عرصہ تک اور ممبروں سے ہوتی رہی، کیا وہ اسلام کے اندر ہیں یا باہر ہیں؟ یہ جواب آپ کو دینا ہے۔ اور جو ائمہ اطہار علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا، تو کیا اس نے قلب پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا اس نے قرآن مجید کے دوسرے حصے یعنی مجسم قرآن کہہ لیجئے، جسے کہہ لیجئے کہ قرآن ناطق کو پارا پارا نہیں کیا؟ تو کیا وہ اسلام کے اندر ہے یا باہر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا، عرض کرتا ہوں اسی پر تمام کروں گا میں۔ آج ہمارے پاس برسلز میں 9:26 پر افطار ہے، اور باقی شہروں کا ٹائم مینشن ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ افطار کیجیے گا، اور تب تک ہم دعائے مبارکہ افتتاح بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی جب شادی ہوئی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو امیر المومنین کا جب گزر ہوا تو ایک منافق آپ سے راستے میں ٹکرایا۔ ٹکرانے کا مطلب کہ آمنا سامنا ہوا، گزر رہا تھا یا آپ گزر رہے تھے تو وہ ساتھ سے گزرا، اور پھر اس نے ایک ٹوک لگائی۔ ٹوک جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو چوٹ لگانا، کسی کو طنز کرنا۔ اور ان المنافق ان یرا امیر المؤمنین، جب امیر المؤمنین کو دیکھا تو وہ کہتا ہے، ایک تعریف کا جملہ کیا اور پھر ٹوک لگائی، طنز کیا۔ قالا، منافق کہتا ہے کہ انک اشجاع العرب، کہ آپ عرب کے شجاع ترین افراد میں سے ہیں، وافضلھا، اور سب کے سب عرب میں سے افضل ہیں، لیکن آپ نے شادی کیسے خاندان میں کی ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے؟ سنیے گا، عظمت زہرا، عظمت لیلۃ القدر کیا ہے؟ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے وہاں شادی کر لی ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اگر آپ نے میری بیٹی سے شادی کی ہوتی، میں اپنے گھر میں بھی آپ کو اپنے گھر میں بھی خوشی لاتا اور آپ کے گھر میں بھی خوشیاں لاتا، قیمتی سامان دیتا، قیمتی اونٹوں سے آپ کے گھر کو میں بھر دیتا، اور میں بہت زیادہ قیمتی آپ کو جہیز دیتا، سامان دیتا، اور وہ لال سرخ اونٹ دیتا، اور خالی نہیں بھرے ہوئے دیتا، خالی اونٹنیاں نہیں بھری ہوئی دیتا، اور نفیس اور قیمتی زیورات سے آراستہ کرتا۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، ہم تو قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا ہم تو قضاء و قدر الہی پر راضی ہیں، جس حال میں ہمارا رحمان رکھنا چاہتا ہے ہم اس حال میں راضی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہاں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں فخرنا بالاعمال لا بالاموال، کہ ہمارا فخر ہمارے اعمال ہیں نہ کہ ہمارے اموال، مال۔ آپ نے فرمایا ہمارا فخر ہمارے عمل ہیں، اور یقیناً حق بنتا تھا کہ یہ کہیں کہ ہماری ایک ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جو ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو باقی اعمال، باقی عبادات امیر المؤمنین کا کس مقام پر ان کا مقام ہوگا؟ تو فرمایا، اور وَإِذَن بِحَاتِف،
ہاتف غیبی کی آواز آئی، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، یا علی ارفع رأسک وانظر الی جہاز بنت رسول اللہ، اے علی اپنے سر کو اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے اور دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنت پیغمبر کو کیا جہیز دیا ہے، کیا جہیز دیا ہے، کیا جہیز، یہاں جہاز سے مراد جہیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جہیز دیا ہے۔ اس نے طنز کیا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، میرے گھر شادی کرتے، میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں خوشیاں دیتا، مال دیتا، جہیز دیتا، سب کچھ دیتا، تو جہاز دیکھیے، جہاز دیکھیے ہم نے کیسے کیسے سیدہ کے لیے جہیز سے نوازا ہے۔ اور زیورات علی علیہ السلام نے سر جب اٹھا کر دیکھا تو نور کا ایک حجاب ہٹا، دوسرا ہٹا، حجابات ہٹتے گئے۔ مولا امیر علیہ السلام نے ایک فضا کو دیکھا جو بھری ہوئی تھی، اور منافق کا جملہ تھا کہ اونٹنیاں اور زیورات سے آراستہ ہوں گی، قیمتی زیورات سے۔ منافق کی سوچ محدود تھی، لیکن اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے وسائل لامحدود ہیں۔ ہر اونٹنی پر ایک خوبصورت، ہر اونٹنی جو مال سے بھی لدی ہوئی ہے، اور ایک کنیز اس کے اوپر بیٹھی ہے اس مال کے ساتھ جو سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی شباہت دیتا ہے تو اس میں ضرور وجہ شباہت موجود ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمثیل ایسے بے معنی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی مثال دے دے جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، یہ چیز فلاں کی طرح نہیں۔ جب اللہ شباہت دیتا ہے، مثال دیتا ہے، تو وجہ شباہت اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہر اونٹنی کی مہار، یعنی ہر اونٹنی کے اوپر ایک کنیز ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، اور اونٹنی کی مہار ایک غلام کے ہاتھ میں ہے، اور غلام جو ہے وہ خوش ہیں، اور ہر غلام یہ آواز لگا رہا ہے آگے آگے چلتے ہوئے، اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے۔ کیا نعرہ ہے؟ ھذا جہاز بنت رسول اللہ، ھذا جہاز بنت رسول اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کا جہیز ہے۔ اور علی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ففرح من ذلک فرحا عظیما، امیر المومنین بہت خوش ہوئے، مسکرائے۔ فترک المنافق، منافق کو چھوڑا اور پھر گھر گئے۔ کہ میں اس ماجرے کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہی مولا دخل علی فاطمہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر داخل ہوئے، لیخبرہا، تاکہ ان کو بتائیں تو کہ میں نے کیا دیکھا، تو بی بی چونکہ محدثہ ہیں، یہ ہے لیلۃ القدر کی عظمت۔ بی بی محدثہ ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ملائکہ سے گفتگو کرتی ہیں، ملائکہ کلام کرتے ہیں۔ فلما ابصر بہا، اور جب انہوں نے ان کو دیکھا امیر المؤمنین کو، تو جیسے جب امیر المؤمنین نے بی بی کو دیکھا تو جیسے ہی بنت رسول نے علی کو دیکھا تو بی بی فرماتی ہیں یا علی تخبرنی ام اخبروکا، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں گے پہلے یا میں آپ کو بتاؤں؟ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جناب صدیقہ طاہرہ کو منظر کیسے علم میں آیا؟ چونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تمام کے تمام، وہ ان کی جو ایک مقام اور ان کا ایک جو درجہ ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں۔ یہاں طول و تفصیل زیادہ ہے، اور ابھی ہم اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اور دعائے مبارکہ افتتاح کی تلاوت کی جائے گی آپ کی خدمت میں، اور تمام حضرات مل کر صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم رب شہر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة،
وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقل